الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين۔ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ میں نے جو آیت تلاوت فرمائی اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو پیچھے رہنے والے لوگ کہیں گے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات کو بدل دے۔ ان سے کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ نے پہلے ہی بات طے کر دی ہے۔ یہ لوگ کہیں گے نہیں بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، حالانکہ حقیقت میں یہ لوگ کم ہی سمجھتے ہیں۔ یہ خیبر کے وقت اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی تھی، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم بعد میں لیتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ کیا سنا تھا۔ صلح حدیبیہ کے بارے میں الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے سارے ٹرمز ایکسیپٹ کر لیے، جو کہ تھوڑے سے مسلمانوں کو ایسا لگتا تھا کہ ہم کمزور ہو رہے ہیں اور ہم کیوں اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے فتح عظیم ہونے والی ہے۔ اور الحمدللہ ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں دیکھا کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ بات سچ ثابت ہوئی، اور پھر یہ صلح حدیبیہ مسلمانوں کے لیے کتنی بہترین ثابت ہوئی، اور اس کے وجہ سے اسلامی مسلمانوں کو کتنا زیادہ آسان ہوا ہر دین کی بات کو آگے بڑھانا، شیئر کرنا۔ یہ سارے الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت آسان ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے ریزلٹس کیا ہوئے۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا لاسٹ لیکچر میں کہ کمزور مسلمانوں کو تو راحت ہو گئی۔ الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشن کو لے کر آئے تھے، اور وہ اپنی پوری زندگی بھی اس مشن کو لے کر ہی چلتے رہے۔ اب جیسے ہی مسلمانوں کے لیے صلح حدیبیہ پیش آ گئی، اور ماشاءاللہ مسلمانوں کے لیے جو سب سے بڑا خطرہ تھا قریش کی طرف سے وہ ٹل گیا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کاموں کو انجام دینا شروع کیا۔ سب سے پہلا تھا دعوتی کام، اور دوسرا تھا میدانی کام، یعنی جس میں جنگی سرگرمیاں شامل۔ صلح حدیبیہ سے دعوت کو بہت زیادہ نشو و نمائی ملی۔ 2 سال میں اتنے مسلمان ہوئے جتنے 19 سال میں بھی نہیں ہوئے تھے۔ یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو مکی زندگی کے 13 سال اور صلح حدیبیہ 6 ہجری میں آئی۔ یہ ٹوٹل 19 ایئرز ہوئے، اور اس میں اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے جتنے ان 2 سالوں میں۔ 2 سال کے بعد فتح مکہ ہونے والا ہے الحمدللہ، تو ان 2 سالوں میں جتنے مسلمان ہوئے اتنے مسلمان ان 19 سالوں میں بھی نہیں ہوئے۔ پھر ماشاءاللہ اللہ کے حکم سے اور اس کی مدد، نصرت اور رہنمائی سے عمرو بن عاص، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان بن طلحہ اپنی مرضی سے اسلام کے لیے حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے فرمایا مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت میں بھی اپنی کوششیں جاری کر دی۔ اب ایک ہی مصیبت مسلمانوں کے لیے بڑی کھڑی تھی کہ یہ جو خیبر کے یہودی تھے وہ کچھ نہ کچھ ایسی حرکتیں اور ایسی کوششیں کیا کرتے تھے جس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی مشرکین مکہ کی طرف سے امن حاصل ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا قصد فرمایا۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ اب جو بھی ہمارے ساتھ چلنا چاہے وہ خیبر کے لیے نکلنے کی تیاری کرے، ہم انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے خیبر پر چڑھائی کرنے والے ہیں۔ لیکن جو آیت میں نے تلاوت فرمائی کہ جب تم مال غنیمت لینے کے لیے جانے والے ہو تب یہ تمہارے ساتھ آ جائیں، تو اللہ کے رسول نے یہاں پر یہ اعلان کر دیا کہ جو جنگ اور جہاد کے لیے پوری طرح تیار ہے اور اپنی ہر چیز اللہ کے راستے میں لٹانے کو تیار ہے وہ ہی آگے آئے۔ پھر ایسا ہوا کہ جو صلح حدیبیہ کے وقت 1400 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب خیبر کی طرف روانہ ہوئے تو مدینے کے طرف سے ابتدا کی،
اور اللہ کے رسول نے مدینے کا انتظام عرفتہ بن غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا اور ان 1400 صحابہ کو لے کر خیبر کا رخ کیا۔ آدھا راستہ طے کرنے کے بعد وہ راستہ اختیار کیا جو ملک شام سے خیبر کی طرف آتا تھا۔ اس کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت یہ تھی کہ یہودیوں کے پاس شام بھاگنے کا موقع نہ رہے اور انہیں گمان بھی نہ ہو کہ مسلمان شام کی طرف سے آ کر ہم پر حملہ کر سکتے ہیں۔ پھر اس طریقے سے الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 1400 صحابہ کی جمعیت کو لے کر خیبر کی طرف آگے بڑھے۔ بہت ہی خاموشی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو انجام دے رہے تھے، لیکن یہود کے لیے منافق کی سرگرمیاں شروع ہو گئی۔ منافق تو تھے ہی اسلام کے خلاف اور ان کی کوششیں رہتی ہی تھی، تو انہوں نے چپکے کوشش کی کہ وہ خیبر کے یہودیوں کو خبر پہنچا دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف کا قصد کیا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے اس سفر کو طے کیا اور صبح خیبر کے پاس کی، اندھیرے میں ہی فجر کی نماز ادا کی اور سوار ہو کر خیبر کا رخ کیا۔ یہودی بے خبری میں اپنے فاوڑے اور کلہاڑیاں جو کہ وہ کھیتی کے لیے جا رہے تھے لے کر اپنے کھیتوں کی طرف نکلے۔ جیسے ہی انہوں نے لشکر کو دیکھا تو چیخ اٹھے، خدا کی قسم محمد، انعوذ باللہ، انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا محمد لشکر سمیت آ گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا۔ جب ہم کسی قوم کی طرف میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بہت ہی بری ہو جاتی ہے۔ اب ہم یہ جان لیں کہ 171 کلومیٹر نارتھ کی طرف خیبر ہے، اور خیبر، جنگی خیبر کو سمجھنے کے لیے ایک بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ خیبر جو ہے وہ 3 پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ فرسٹ پارٹ کو نطات کہا جاتا ہے، دوسرے پارٹ کو قتیبہ کہا جاتا ہے، اور تیسرے پارٹ کو شق کہا جاتا ہے۔ اور خیبر کی ایک خاصیت تھی کہ اس میں یہودیوں نے بڑے بڑے مضبوط قلعے بنا رکھے تھے، اور اس میں بہت ہی زبردست جنگ کا سامان اور بہت ہی زیادہ انتظام رہتا تھا ان کا، اپنے آپ کی سیفٹی اور سیکیورٹی کا۔ آرمز اینڈ ایمونیشنز ان کے پاس ماشاءاللہ بہت زیادہ ہوا کرتے تھے۔ تو خیبر میں اور ان تینوں حصوں میں قلعے تھے مضبوط۔ تو جو پہلا نطاعت ہے اس میں 3 قلعے ہیں، جس میں پہلا قلعہ حصن نعام کے نام سے مشہور ہے، دوسرا حصن صعب بن معاذ کے نام سے ہے، اور تیسرا حصن قلعہ زبیر کہلاتا ہے۔ دوسرا جو حصہ ہے خیبر کا اسے قتیبہ کہا جاتا ہے، اور اس میں بھی 3 قلعے ہیں۔ پہلا حصن قموس، دوسرا حصن وطی، اور تیسرا حصن سلاطین۔ اس طریقے سے یہاں پر بھی 3 قلعے ہیں۔ پھر خیبر کا اگلا حصہ شق ہے، اس میں 2 قلعے ہیں، جس میں حصن ابی اور حصن نزار۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف آ گئے، اور ان کو خبر ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر آ گئے۔ اب یہ جنگ جو ہے نطاعت کی طرف سے شروع ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نطاعت کے قلعے کے قریب بڑھے۔ یہ قلعہ بہت ہی نطاعت میں قلعہ نعام کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھی۔ یہ یہودیوں کا سب سے بلند، محفوظ، مضبوط اور اونچا قلعہ تھا۔ اس میں ان کا سب سے مضبوط فائٹر، جس کا نام مرحب ملتا ہے روایتوں میں، جسے عرب میں 1000 مردوں کے برابر کہا جاتا تھا، اور یہ تیر اندازی میں اور ہر چیز میں بہت زیادہ مضبوط ہوا کرتا تھا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جنگ کو ترتیب دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو ترتیب دے کر کہا کہ میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جسے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اب سارے صحابہ اپنے دل میں یہ امیدیں لیے ہوئے تھے کہ اسی لیے رات گزاری کہ ہمیں کل جھنڈا دیا جائے گا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اٹھ کر یہی سوال کیا کہ علی کدھر ہے؟ تو کہا کہ علی کی آنکھ آئی ہوئی ہے اور وہ بیمار ہے تو اسی لیے حاضر نہیں۔ پھر حضرت علی کو بلانے کا پیغام بھیجا، انہیں لایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی، اور الحمدللہ ایسا ہوا کہ ان کے جو آنکھ کا مرض تھا پوری طریقے سے ٹھیک ہوا، مانو ان کو کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ پھر حضرت علی کے ہاتھ میں جھنڈا دیا اور کہا کہ انہیں اسلام کی دعوت دو جنگ سے پہلے۔ یعنی یہاں پر بھی دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سیدھا جنگ کے میدان میں ٹوٹ نہیں پڑ رہے، بلکہ ان کی کوشش یہ ہے کہ پہلے انہیں دعوت دی جائے، اور اگر وہ دعوت کو قبول کر لیتے ہیں تو بغیر لڑائی جھگڑا اور خون خرابے کے ہم لوٹ جاتے ہیں۔ ادھر یہود نے اپنی عورتیں اور بچے شق کے قلعے میں بھیج دیے تھے، اور صبح صبح یہ طے کیا کہ کھلے میدان میں جنگ کریں گے۔ چنانچہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچے تو انہیں جنگ کے لیے تیار پایا۔
پھر وہاں حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق انہیں اسلام کی دعوت دی تو ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا اور میدان میں لڑائی کے لیے للکارا۔ ان کا جو میں نے پہلے آپ کو بتائی سب سے مضبوط فائٹر مرحب تھا، اس نے فخر اور غرور سے اپنی تلوار ہلائی اور اپنے ساتھ لڑائی کے لیے لوگوں کو للکارا اور یہ اشعار پڑے: خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار پوش، بہادر اور تجربے کار، جنگ پیکر اور شعلہ زن ہوں۔ مقابلے میں عامر بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے بھی یہ شعار کہے۔ دیکھیے الحمدللہ مسلمانوں کا اللہ پر توکل اور ان کے ایمان کی مضبوطی، کہ اتنا فیمس فائٹر تھا، اس کے بارے میں یہ مشہور تھا عرب میں کہ وہ بہت بڑا فائٹر ہے اور اس کے آگے کوئی نہیں جیت سکتا، یہاں تک کہ اس کو 1000 لوگوں کے مقابلے ایک شخص مانا جاتا۔ لیکن ماشاءاللہ عامر بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ فوراً باہر آئے اور انہوں نے یہ اشعار پڑھے: خیبر جانتا ہے کہ میں عامر ہوں، ہتھیار پوش، شہزور اور جنگجو۔ پھر دونوں لڑے۔ مرحب کی ڈھال میں حضرت عامر کی تلوار پھنس گئی اور ان کی پنڈلی پر مار لگا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ پہلے ان کے پیروں پر وار کرے، لیکن ہوا الٹا اور ان کی تلوار پھنس گئی اور اس طریقے سے ان کے پیر پر بہت بڑا زخم لگا اور بعد میں وہ اسی زخم سے انتقال کر گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے 2 گنا حجر ہے، وہ بدر کے جاباز تھے اور الحمدللہ سرزمین عرب میں کم ہی ایسے زندہ دل انسان پائے جاتے ہیں۔ حضرت عامر کے زخمی ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مرحب کے مقابلے میں آئے اور الحمدللہ انہوں نے کہا، یہ اشعار پڑھی: میں وہ شخص ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا، یعنی شیر کی طرح خوفناک، میں انہیں اس کے بدلے نیزے کی پوری نابیاب پوری کروں گا، یعنی بدلہ لوں گا۔ پھر الحمدللہ حضرت علی آئے اور ایک دم سپیڈ اور تیزی کی رفتار سے بالکل شیر کی طرح مرحب کے سر پر ایسا وار کیا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو۔ پھر اس کے بعد ان کا بھائی یاسر آیا اور اس نے للکارا۔ اس کے مقابلے میں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اسے بھی قتل کر دیا۔ پھر خوب گھماسان کی لڑائی ہوئی، بہت سے یہودی مارے گئے، ان کی ہمت کمزور ہو گئی اور بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور پھر قلعے پر قبضہ کر لیا۔ یہود بھاگ کر بازو والے قلعے صعب بن معاذ میں پناہ لے لی۔ پھر الحمدللہ اس طرح پہلا قلعہ فتح ہو گیا۔ ادھر مسلمانوں کو اس قلعے میں بہت سا غلہ، کھجورے اور اسلحہ ملا۔ الحمدللہ خیبر کی جو فتح تھی مسلمانوں کے لیے بہت ہی فروٹفل ثابت ہوئی، اور ماشاءاللہ جو مسلمانوں کی جو مالی پرابلمز تھی، فائنینشیل پرابلمز تھی، ماشاءاللہ خیبر کو فتح کرنے کے بعد یہ بہت حد تک کم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں نے عبا بن معاذ منظر رضی اللہ عنہ کی لیڈرشپ میں اس نے صاحب کو گھیر لیا اور اس کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ 3 دن تک چلا۔ تھرڈ ڈے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وکٹری اور غنیمت کے لیے دعا فرمائی اور مسلمانوں کو حملے کے لیے انکریج کیا۔ مسلمانوں نے زبردست حملہ کیا اور خوب لڑائی ہوئی اور مسلمان الحمدللہ اللہ کے حکم سے فتح پائے۔ قلعہ کیپچر کر لیا گیا، اس میں بھی بہت سی غنیمتیں تھیں، بہت سا اناج، یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوا۔ بہت بھوک کے شکار تھے مسلمانوں کا، اتنا برا حال تھا کہ جب مسلمان خیبر کے لیے نکلے تھے اور یہاں پر جنگ کے جو ان کا سفر تھا اس میں وہ اتنے بھوک سے نڈھال تھے کہ ان لوگوں نے اپنے گدھے ذبح کر دیا اور اس کی ہنڈیاں چڑھائی۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی کہ ان لوگوں نے اپنے جانور ذبح کیے جو کہ گدھے ہیں اور اس کی ہنڈیاں چڑھائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کو نوش فرمانے سے منع کر دیا، اور الحمدللہ ایسی ہی ساری ہنڈیاں انہوں نے انڈیل دی۔ ماشاءاللہ اتنا اطاعت رسول کا جذبہ تھا۔ الحمدللہ ہمارے لیے اس میں بہت بڑی نصیحت ہے کہ ہمارے زندگی کے کسی بھی معاملات میں اگر ہم کو کبھی بھی خبر ملتی ہے کہ یہ ہماری غلطی ہے تو ہم کو دین کی راہ میں اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ پھر الحمدللہ یہ دوسرا قلعہ بھی فتح ہو گیا۔ اس کے بعد یہود بھاگ کر قلعہ زبیر میں پناہ لے لی۔ نطاعت کا یہ آخری قلعہ تھا۔ مسلمانوں نے محاصرہ کیا اور 3 دن یہ محاصرہ چلا۔ 4th ڈے ایک یہود نے آ کر پانی کی کچھ نالیوں کی نشاندہی کر دی، اس سے یہودی پانی پیا کرتے تھے۔ چنانچہ جیسے ہی مسلمانوں کو اس کی خبر ملی تو انہوں نے ساری پانی کی نالیاں کاٹ دی۔ پھر سخت لڑائی ہوئی، مسلمان جیت گئے اور ماشاءاللہ یہ بھی قلعہ فتح ہوا۔ اس کے بعد یہود حصن ابی میں پناہ لے لیے اور وہ بھاگ کر دوسرے قلعے میں چلے گئے۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا، یہودی لڑائی کے لیے آگے آئے۔
اور بہت سارے بہادر ان کے آگے آئے اور وہ بھی سارے مارے گئے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماشاءاللہ اس جنگ میں زبردست حصہ لیا۔ سب یہودی قلعے سے بھاگ گئے، مسلمان بھی ان کا پیچھا کیے اور قلعے میں داخل ہو گئے۔ اب الحمدللہ حسن نظار میں چھپے مسلمانوں کو اس نے ابھی سے بہت سا مال غنیمت ملا۔ اب یہ یہودی حسن نظار میں بھاگ گئے، اب یہ جو قلعہ تھا حسن ابھی، اس میں بھی مسلمانوں کو بہت ساری چیزیں ملی۔ پھر مسلمانوں نے حسن نظار کو بھی گھیر لیا اور الحمدللہ اللہ کے حکم سے یہ بہت ہی مضبوط قلعہ تھا، پہاڑ کی چوٹی پر تھا اور اس پر پہنچنا آسان نہ تھا۔ یہودیوں نے اس قلعے کی حفاظت کا بہت انتظام کیا تھا، ان کو یقین تھا کہ مسلمان یہاں نہیں پہنچ پائیں گے، اس لیے اس قلعے میں انہوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کے ساتھ اس قلعے میں چھپا رکھا تھا۔ اوپر سے پھر ان لوگوں نے کیا کیا کہ اوپر سے تیزی سے تیر برسائے، یہ قلعہ اوپر تھا اور مسلمان نیچے تھے، تو انہوں نے بہت زیادہ تیر برسایا اور پھر اتنے پر بھی وہ اکفا نہ کیا اور انہوں نے پتھر بھی برسانا شروع کی۔ لیکن الحمدللہ مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے اپنے دل میں ہمت اور استقامت تھی، وہ ہارے نہیں اور انہوں نے خوب کوششیں کر خود نے بھی مسلمانوں نے انہیں جوابی طور پر پتھر اور تیر برسا۔ اس سے ان کے دلوں پر رعب چھا گیا اور وہ زیادہ کوشش کیے بغیر ہی اپنے آپ کو سرنڈر کر دیے، قتیبہ کے علاقے کی طرف بھاگ نکلے۔ یعنی پھر ان لوگوں نے ابھی بھی اپنے آپ کو ایسا سرنڈر کیا کہ یہ قلعہ چھوڑ دیا اور قتیبہ کی طرف بھاگ گئے۔ مسلمانوں کو اس قلعے سے تانبے اور مٹی کے برتن ملے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں دھو کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھر مسلمان نے قموس کے قلعے کی طرف رخ کیا جہاں پر یہودی ابھی بھاگے تھے۔ یہ قتیبہ کا پہلا قلعہ تھا، اسے بھی 20 دنوں تک محاصرہ کیا گیا۔ اب یہ کوئی اتنی آسان جنگ نہیں تھی کہ بس گئے اور لڑائی کی ایک میدان جنگ میں اور آ گئے، بلکہ ایک ایک قلعہ جیتنے کے لیے ان کو 2 3 دن لگ جاتے۔ اور دیکھیے یہ والا قلعے میں تو 20 دن، انسان کا صبر جواب دے دے، اور ایک روایت میں 14 دن ملتا ہے، اور اس طریقے سے یہ 2 قول ملتے ہیں، اور یہاں پر بھی لڑائی ہوئی۔ اور الحمدللہ بہرحال جب یہودیوں کو تباہی کا یقین ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی بات چیت کے لیے وہ آگے ہو گئے۔ جب مسلمانوں نے محاصرہ بہت سختی سے کیا تو یہودیوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اب ہم مسلمانوں کے آگے نہیں ٹک پائیں گے، کیونکہ ان کے ایک کے بعد ایک سارے قلعے ڈھہ گئے تھے اور ان کی ساری کوششیں ناکامیاب ہو گئی تھی، ان کے سارے ہتھیار، کیونکہ اللہ کی نصرت و مدد سے مسلمان الحمدللہ ہر قلعہ فتح کرتے جا رہے تھے۔ اب یہودیوں نے صلح کی بات چیت کی، انہوں نے اس کے لیے پہلے دن ابو الحقیق نے رسول اللہ کے پاس پیغام بھیجا کہ میں آپ کے پاس آ کر بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اور جب ہاں ٹھیک ہے، اور جب یہ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو وہ رسول اللہ کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ ہمیں بال بچے ہمارے پاس ہی رہیں گے، یعنی انہیں غلام اور لونڈی نہیں بنایا جائے گا، بلکہ وہ اپنے بال بچوں کو لے کر خیبر کی سرزمین سے نکل جائیں گے اور مال باغات اور سونے چاندی زرے گھوڑے یہ سب چیزیں رسول اللہ کو دے دیں گے، اور صرف اتنا سامان اپنے ساتھ لے جائیں گے جتنا ایک انسان اپنی پشت پر لے جا سکتا ہے۔ رسول اللہ نے اس چیز کے لیے رضامندی دے دی اور کہا اور اگر تم لوگوں نے مجھ سے کچھ چھپایا تو پھر اللہ اور اس کے رسول بری الذمہ ہوں گے۔ یہود نے یہ شرط منظور کر لی اور مصالحت ہو گئی۔ اس مصالحت کے بعد تینوں قلعے مسلمانوں کے حوالے کر دیے گئے اور الحمدللہ اس طرح خیبر کی مکمل فتح حاصل ہو گئی۔ لیکن ابو الحقیق کے دونوں بیٹوں نے بدہیدی کی اور انہوں نے اس معاہدے کو توڑا جو یہود نے کیا تھا۔ اس معاہدے کے عالی الزام ابو الحقیق کے دونوں بیٹوں نے بہت سا مال غائب کر دیا، ایک کھال غائب کر دی جس میں مال اور حی بن اخطب کے زیورات تھے اور بہت سا سامان تھا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے اس چیز کی خبر دی تو رسول اللہ نے اس کو بلا کر سوال کیا، لیکن دونوں نے انکار کیا۔ لیکن بعد میں ان کی اس غلطی کا راز کھل گیا اور پھر انہیں سزا دی گئی اور ان کا قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حی بن اخطب کی صاحبزادی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے قیدیوں میں شامل کر لیا۔ وہ کنانہ بن ابو الحقیق کی بیوی تھی اور ابھی دلہنی تھی، ان کی حال ہی میں رخصتی ہوئی تھی۔ اس کے بعد الحمدللہ خیبر فتح ہو گیا۔ اب ماشاءاللہ مسلمانوں کو ایک اور خوشی یہ ملی کہ جب
دو چیزیں پیرالل ہو رہی تھی کہ جب ماشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کی وجہ سے امن و امان میں آ گئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹرز بھی لکھنا شروع کر دیے تھے. تو انشاءاللہ میں لیٹرز کا پارٹ پورا جنگی خیبر کے بعد لوں گی انشاءاللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے لیٹرز لکھے. تو جیسے کہ شاہ حبش نجاشی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کے لیے لیٹر بھی لکھا تھا، اور جو وہاں پر ہجرت کر کے سیکنڈ ہجرت میں جو مسلمان وہاں پر تھے انہیں ہمارے پاس واپس بھیج دیا جائے، اس کی بھی ریکویسٹ رسول اللہ نے بھیجی تھی. تو ماشاءاللہ انہوں نے 2 کشتیوں میں مسلمانوں کو روانہ کیا تھا، اور یہ خیبر کی فتح کے وقت ہی مسلمان مدینہ آئے. تو جب مسلمانوں کو یہ خبر ملی، جو حبش سے آئے ہوئے مسلمان تھے ان کو خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف ہے، تو وہ بغیر مدینہ میں رکے خیبر کی طرف آئے کچھ صحابی رسول، جس میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں بھی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جعفر کو دیکھا تو اس قدر خوش ہوئے کہ انہیں گلے لگا لیا اور کہا کہ میں خیبر کی فتح پر خوش ہوں کہ جعفر کی آمد پر. الحمدللہ، اللہ کی تعریف کی. اور پھر حضرت ان لوگوں کو بھی مال غنیمت میں حصہ دیا. مال غنیمت کی تقسیم کس طرح ہوئی اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو خیبر سے جلا وطن کرنے کا ارادہ کیا، اور معاہدے میں یہ طے ہوا کہ یہود یہاں سے چلے جائیں گے. لیکن یہودیوں نے رسول اللہ سے ریکویسٹ کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اسی سرزمین میں رہنے دیا جائے، ہم اس کی دیکھ ریکھ کریں گے، کیونکہ ہمیں آپ کے لوگوں سے زیادہ اس کی معلومات ہے اور ہم کھیتی باڑی اچھی کر لیتے ہیں. ادھر رسول اللہ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہما کے پاس اتنے غلام نہ تھے کہ زمین کی دیکھ بھال اور جوتنے بونے کا کام کیا جا سکے، اور نہ خود صحابہ کو اتنی فرصت تھی اور وہ نہ اس کام سے اتنے واقف تھے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین اس شرط پر یہود کے حوالے کر دی کہ ساری کھیتی اور تمام پھلوں کی پیداوار کا آدھا حصہ یہود کو دیا جائے گا، اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہوں گی اس پر برقرار رکھیں گے، اور جب چاہیں گے جلا وطن کر دیں گے. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ خیبر کی پیداوار کا انتظام لگایا کرتے تھے. خیبر کی تقسیم اس طرح کی گئی کہ پورے مال غنیمت کو 36 حصوں میں بانٹ دیا گیا، اور ہر حصے میں 100 حصے جمع تھے، یعنی ٹوٹل 3600 حصے بنائے گئے، اور ان میں سے آدھا حصہ یعنی 1800 حصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اجتماعی ضروریات کے لیے الگ رکھ دیا، اور باقی کے 1800 حصوں پر خیبر کی تقسیم کی گئی، جس میں حدیبیہ کے 1400 صحابہ موجود تھے، انہیں دیا گیا جو کہ 1400 تھی، اور جو خیبر آتے ہوئے اپنے ساتھ 200 گھوڑے لائے تھے. چونکہ سوار کے علاوہ گھوڑے کو بھی حصہ ملتا ہے، اور گھوڑے کا حصہ ڈبل یعنی 2 فوجوں کے برابر ہوتا ہے، اس لیے خیبر کو 18 حصوں پر اس طرح تقسیم کیا گیا کہ 1400 صحابہ کو پورے 1400 حصے مل گئے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حصہ تھا، اور جو 200 گھوڑے لے کر آئے تھے ان کا ڈبل یعنی کہ 400. اس طریقے سے 1800 حصوں کو تقسیم کر دیا گیا. الحمدللہ. پھر جو جنگی خیبر کے میں جو ایک امپورٹنٹ انسیڈنٹ پیش آیا وہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح تھا. یہ بہت بڑے سردار ہوئی بن اخطب کی بیٹی تھی، اور جب اس کے شوہر نے بدہدی کی تو اس کا قتل کر دیا گیا، اور وہ بھی کنیزوں میں شامل کر دی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیہ قلبی کو انہیں دے دیا، لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ یہ سردار کی بیٹی ہے اور یہ رسول اللہ آپ کے لیے زیادہ حقدار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیہ قلبی کو بلایا اور دوسری کنیز دے دی، اور پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اسلام پیش کیا. انہوں نے اسلام قبول کر لیا، پھر انہیں نکاح کا پیغام دیا، انہوں نے نکاح کا پیغام بھی قبول کر لیا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، اور ان کی آزادی کو ہی مہر قرار دیا اور ان سے نکاح کر دیا. اس طریقے سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی. پھر ایک اور ایک انسیڈنٹ جو پیش آیا وہ ہے زہر آلود بکری کا واقعہ. خیبر کی فتح کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے اور اپنے آپ کو ریلیکس سمجھا تو سلام بن مشکم کی بیوی زینب بنت حارث نے آپ کے پاس بھنی ہوئی بکری کا ہدیہ بھیجا. اس نے پوچھ رکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اعضا پسند فرماتے ہیں. اسے بتایا گیا تھا کہ دستے کا، اسی لیے اس نے دستے میں خوب زہر ملا رکھا تھا، اور اس کے بعد بقیہ حصے میں بھی زہر آلود کر دیا. پھر اسے لے کر رسول اللہ کے پاس آئی اور آپ کے سامنے رکھا تو آپ نے دست اٹھا کر اس کا ایک ٹکڑا لیا ہی تھا لیکن نگلنے کے بجائے تھوک دیا. پھر فرمایا
کہ یہ ہڈی مجھے بتاتی ہے کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ اس کے بعد زینب کو بلایا گیا تو اس نے اقرار کیا۔ آپ نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے سوچا کہ اگر یہ بادشاہ ہے اور ظلم کی نیت سے آیا ہے تو ہمیں اس سے راحت مل جائے گی، اور اگر نبی ہے تو اسے اس کی خبر دے دی جائے گی۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ لیکن اس واقعے کے متعلق دو مختلف روایات میں اختلاف ہے۔ ایک جگہ یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا، اور دوسری جگہ یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بشیر بن برا بن معروف رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، انہوں نے بھی ایک لقمہ نگل لیا تھا جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ روایت میں اختلاف ہونے کی وجہ سے یہ بات ملتی ہے کہ اس عورت کو معاف کر دیا گیا یا قتل کر دیا گیا، لیکن اس لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا گیا تھا، لیکن جب بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت واقع ہو گئی تو پھر قصاص کے طور پر انہیں قتل کر دیا گیا۔ اس طریقے سے یہ ایک اور ایک واقعہ تھا۔ اس کے بعد اس جنگ میں 93 یہودی قتل کیے گئے اور 15 یا 16 مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے، اور اس طریقے سے جنگ خیبر کمپلیٹ ہوئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آس پاس کے علاقہ تھا، جیسے کہ فدق ہے، وادی القریٰ ہے، تیمہ ہے، اس طریقے سے یہ جو آس پاس کے مقامات ہیں ان پر بھی محاصرہ کیا، لیکن یہ لوگ پہلے لڑائی کے لیے تیار تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ خیبر کے اتنے زیادہ مضبوط یہودی ہی اپنے بڑے بڑے قلعوں کے رہنے کے بعد بھی سرنڈر کر چکے تھے بغیر زیادہ لڑائی کے، یہ سارے جگہ کے لوگوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اور اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ واپسی کا قصد کیا۔ راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ولیمے کی دعوت دی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اپنی زندگی کی شروعات کی، اور پھر الحمدللہ کھجور گھی ستو سے ولیمہ بھی کھلایا۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور یہاں پر خبر ملی کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس ہوئے ہی تھے اور بس اپنی چین کی سانس لینے کا موقع ہی سوچا تھا، تو انہیں خبر ملی کہ جو آس پاس کے 3 گروہ ہے بدوؤں کے، جس میں بنو انمار، سالبہ اور محارب، یہ 3 جو ہے یہ مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری کیے ہوئے ہے، اور انہوں نے اس واقعے کے متعلق یہ اختلاف بھی ملتا ہے کہ یہ غزوہ ذات الرقا جو ہے، اسے غزوہ ذات الرقا کہا جاتا ہے، جو مسلمانوں نے خیبر سے لوٹنے کے بعد بداؤ قبیلوں سے کی، جو کہ 3 گروہ میں نے جن کے نام ابھی آپ لوگوں کو بتائے، تو اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ پہلے ہوا یا بعد میں، لیکن کیونکہ اس غزوے میں ابو موسیٰ اشعری اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خیبر کے بعد ہے۔ تو پھر اس میں ایسا ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا، لیکن زیادہ لڑائی نہیں ہوئی، اور ان لوگوں نے اپنے آپ کو بہت کم لڑائی سے ہی سرنڈر کر دیا۔ لیکن اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہوئی کہ یہاں پر صلاۃ خوف پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار۔ صلاۃ خوف جو ہوتی ہے وہ جنگ کی نماز ہوتی ہے، یہ ایک اسپیشل ٹائپ کی نماز ہوتی ہے جس میں اپنا اسلحہ یعنی ویپنز لے کر نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور جو ہماری جو لشکر ہوتا ہے، اسلامی لشکر ہوتا ہے، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک حصہ لڑائی کے لیے تیار رہتا ہے اور جو دوسرا حصہ ہے وہ نماز ادا کرتا ہے۔ پھر جیسے کہ 4 رکعت ہے تو جو امام رہتے ہیں وہ 2 رکعت پڑھا دیتے ہیں، جو پھر پہلی ٹکڑی ہے وہ پیچھے چلا جاتی ہے، اور جو دوسرا حصہ تھا وہ آگے آ جاتا ہے اور اپنا اسلحہ لیے رہتے ہیں۔ اس طریقے سے ہاف پارٹ میں نماز ہوتی ہے، امام پوری 4 رکعت ادا کرتا ہے، لیکن جو مقتدی ہوتے ہیں وہ آدھی آدھی نماز پڑھتے ہیں اور بعد میں وہ اسے پوری کر لیتے ہیں۔ تو اس جنگ کی ایک اور ایک بات یہ ہے، اس کے بارے میں ایک اور ایک صحیح بخاری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ کے ہمراہ نکلے، اس وقت ہمارے پاس زیادہ سواریاں نہیں ہوا کرتی تھی، ہم 6 آدمی تھے اور 6 آدمی پر ایک اونٹ تھا جس پر برابر برابر سواری ہوتی۔ اس سے ہمارے قدم چلنی ہو گئے، ہماری دونوں پاؤں زخمی ہو گئے اور ناخن جھڑ گئے، چنانچہ ہم لوگ اپنے پاؤں پر چیتڑے یعنی کپڑوں کے ٹکڑے باندھ لیتے، اس لیے اس کا نام ذات الرقا، رقا عربی میں چیتڑوں کو بھی کہا جاتا ہے، پڑ گیا، کیونکہ ہم نے اس غزوے میں اپنے پاؤں پر چیتڑے اور پٹیاں باندھ لی اور لپیٹ رکھی تھی۔ تو اس طریقے سے غزوہ ذات الرقا بھی ایک چھوٹا سا غزوہ پیش آیا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس میں ایک بات اور، اس میں مسلمان 700 تھے
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 700 مسلمان گئے تھے. اور احادیث میں بھی اس کی وضاحت ملتی ہے. ایک احادیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس وقت ایسا تھا کہ ذات الرقا کے لیے جب مسلمان گئے تو انہیں پہلے ہی خبر مل گئی تھی، لیکن ذات الرقا نام اسی لیے بھی پڑا کہ اس جگہ کا نام جہاں پر لڑائی ہوئی وہ رقا کے نام سے مشہور تھی. تو یہ بھی ایک روایت ملتی ہے. اب ایک امپورٹنٹ واقعہ جو اس غزوے کے تحت پیش آیا کہ جب مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 700 مسلمان کے ساتھ ذات الرقا کے لیے گئے تھے، تو وہاں پر ان لوگوں نے ایک سایہ دار درخت میں سبھی صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا، آرام کر رہے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے اور اس درخت کی ڈال پر آپ نے اپنی تلوار لٹکا رکھی تھی. تو وہاں پر ایک مشرک آیا اور اس نے وہ تلوار نکالی اور رسول اللہ پر انعوذ باللہ وہی تلوار تان دی. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی اور اس سے سوال پوچھا اس مشرک نے، کیا آپ کو مجھ سے خوف لگتا ہے؟ رسول اللہ نے جواب دیا نہیں. تو پھر اس مشرک نے کہا کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب اللہ. جب یہ سنا تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور وہ تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں لے لی. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کی دعوت دی کہ کیا تم مانتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے؟ اس پر اس نے اسلام کو قبول تو نہ کیا، لیکن یہ عہد کیا رسول اللہ سے کہ نہ وہ کبھی خود مسلمانوں کے خلاف کوئی کام کریں گا اور نہ ہی کسی کو اس کام میں وہ سپورٹ کریں گا. اور پھر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑ دیا. اب ایک امپورٹنٹ مرحلہ جو اس جنگ کے بعد، کیونکہ الحمدللہ جب صلح حدیبیہ ہو گئی تو مشرکین مکہ کی طرف سے جو ایک بہت بڑی مصیبت تھا مسلمانوں کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امن میں تھے. اب جو دوسری مصیبت تھی خیبر میں یہودیوں سے، ان سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امن میسر آیا. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نئی سرگرمی شروع کی وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام خط لکھنے شروع کیے اسلام کی دعوت کے لیے. اور اس کے لیے الگ الگ روایت ملتی ہے. کچھ خطوط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر سے پہلے روانہ کی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا شاہ حبش نجاشی کے بارے میں کہ خیبر کی فتح کے وقت حبش سے مسلمان لوٹے، تو یہ خط پہلے جا چکا تھا. اس طریقے سے ڈفرنٹ ٹائمز پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ سے فتح مکہ کے بیچ الگ الگ موقعوں پر خط لکھ کر قاصد کو روانہ کیا. تو سارے خطوط میں نے ایک ہی ساتھ لے لیے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے، اور الحمدللہ ان خطوط کی ایک بات بہت اچھی اور ایک بہت انفلوئنشل یہ ہے کہ یہ خطوط بہت ہی مختصر، بہت ہی چھوٹے ہوا کرتے تھے اور سبھی کا لگ بھگ مضمون ایک ہی تھا. میں کچھ خطوط آپ کو انشاءاللہ ریڈ کر کے بتاؤں گی. اور ماشاءاللہ اس وقت ایک چیز یہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان خطوط کا ارادہ فرمایا تو آپ کو یہ اطلاع دی گئی کہ بادشاہ اسی صورت میں خطوط قبول کریں گے. خطوط یعنی لیٹرز ہوتا ہے کہ جب ان پر مہر لگی ہو. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس پر محمد رسول اللہ نقش تھا. یہ نقش 3 پارٹس میں تھا، محمد ایک پارٹ میں، رسول اللہ ایک پارٹ میں، اور رسول ایک پارٹ میں اور اللہ ایک پارٹ میں. شکل اس طریقے سے 1 2 3 اوپر نیچے ایک ساتھ تھی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لیٹر ہم کو ملتا ہے سب سے پہلا وہ شاہ حبش نجاشی کا ملتا ہے. اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو قاصد پسند فرمایا وہ عمرو بن امیہ زمری تھے. یہ ان کے پاس لیٹر لے کے گئے اور اس لیٹر کا مضمون کچھ اس طرح تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے محمد نبی کی طرف سے نجاشی اصحمہ شاہ حبش کے نام. اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس نے نہ کوئی بیوی اختیار کی ہے اور نہ لڑکا، اور میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہے. اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اس کا رسول ہوں، لہٰذا اسلام لاؤ سلامت رہوں گی. اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو الہ کے بجائے رب نہ بنائیں، اللہ کے بجائے رب نہ بنائیں. پس اگر وہ منہ موڑے تو کہہ دو کہ گواہ رہو کہ میں مسلمان،
اور میں نے تم تک یہ دعوت پہنچا دی، اور اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم کے نصارہ کا گناہ رہے گا۔ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو خط دے دیا۔ بہرحال جب عمرو بن امیہ زمری نے نبی کا خط نجاشی کے حوالے کیا تو نجاشی نے اسے اپنی آنکھ پر لگایا اور تخت سے زمین پر اترایا، اور حضرت جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور رسول اللہ کے ہاتھ پر بھی خط بھیجا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ کی خدمت میں نجاشی اسحما کی طرف سے، یہ لیٹر نجاشی نے رسول اللہ کو بھیجا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے سلام ہو اور اس کی رحمت اور برکت ہو، واللہ جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ اما بعد، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ کا گرامی نامے ملا جس میں آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ذکر کیا۔ خدائے آسمان و زمین کی قسم، آپ نے جو کچھ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اس سے کچھ بھی زیادہ نہ تھے، اور پھر اس نے اسلام قبول کر لیا اور الحمدللہ داخل اسلام ہو گیا۔ اب ایک اور یہ بات بھی ملتی ہے کہ نجاشی نے غزوہ تبوک کے بعد سن 9 ہجری میں وفات پائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وفات کے دن صحابہ کرام کو اس کی موت کی اطلاع دی اور اس پر غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ اس کی وفات کے بعد دوسرا بادشاہ اس کا جانشین ہو کر سربراہ سلطنت ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بھی خط روانہ فرمایا، لیکن یہ اس بارے میں ہسٹری میں کوئی ڈیٹیلز نہیں ملتی کہ اس نے اسلام قبول کیا یا نہیں۔ اس طریقے سے ماشاءاللہ یہ شاہ حبش اسلام لائے۔ دوسری چیز یہ ملتی ہے، مقوقس شاہ مصر کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا، اور آپ اس چیز کو دیکھیے کہ یہ لیٹر کا بھی لگ بھگ مضمون وہی سیم ہے۔ میں ریڈ کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد کی طرف سے مقوقس عظیم قبط کی طرف، اس پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام لاؤ سلامت رہوں گی، اور اسلام لاؤ اللہ دوہرا اجر دے گا، لیکن اگر تم نے منہ موڑا تو تم پر اہل قبط کا بھی گناہ ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو اللہ اور تمہارے درمیان، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو خدا نہ بنائیں۔ پس اگر وہ منہ موڑیں گے تو کہہ دو کہ گواہ رہو میں مسلمان ہوں۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقوقس کو لیٹر بھیجا۔ مقوقس نے نبی کا خط لے کر احترام کے ساتھ ہاتھی دانت کے ایک ڈبے میں رکھ دیا اور مہر لگا کر اپنی ایک کنیز کے حوالے کر دیا۔ پھر عربی لکھنے والے ایک کاتب کو بلا کر رسول اللہ کی طرف بھی ایک لیٹر بھیجا جس میں انہوں نے رسول اللہ کی تعریف کی، لیکن ان کے اسلام لانے پر کوئی ڈیٹیلز نہیں ملتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے 2 کنیزیں ماریا اور سیرین رسول اللہ کو تحفے میں بھیجی، اور جس کے بارے میں ہم کو ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے لیے منتخب فرمایا، ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیٹا جو کہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیدا ہوئے الحمدللہ۔ پھر ایک کھچر، اور جو دوسری باندھی تھی انہیں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا جو کہ شاعر رسول کے نام سے مشہور تھے، اور ایک کھچر جس کا نام دلدل تھا جو حضرت معاویہ کے زمانے تک زندہ رہا، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ فرمایا۔ اس کے بعد شاہ فارس خسرو پرویز کو رسول اللہ، اب یہ تو الحمدللہ ہم کو 2 لیٹرز ہم دیکھتے ہیں جس میں جس کو لیٹر دیا گیا اس نے رسپیکٹ کے ساتھ لیٹر کو ایکسیپٹ کیا، لیکن جیسا ہم کو جب ریجیکشن ملتا ہے تو ہم کتنے ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعوت کو کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ریجیکشن ملا۔ تو یہ وہ ہے شاہ فارس خسرو پرویز کے نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر لکھا، اور اس کا بھی مضمون کچھ اسی طرح تھا جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے 2 پڑھی، لیکن اس نے بہت ہی غلط طریقے سے اس چیز کا رسپانس دیا، اور ایسا ہوا کہ یہ لیٹر قیصر کے پاس بھیج دیا گیا، کسریٰ نے اس کو پڑھ کر سنایا گیا تو اس نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور نہایت متکبرانہ انداز میں بولا، میری رعایا میں سے ایک ایسا حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے، نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی میں یہ الفاظ کہے اور خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ رسول اللہ کو جب اس واقعے کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کرے، اور پھر وہی ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یعنی ایسا ہوا کہ پھر اس کے لشکر نے رومیوں سے زبردست شکست کھائی، اور پھر اس کا بیٹا شیرویہ ہی خود اس کے خلاف کھڑا ہو گیا، اور اس نے اپنے والد کو قتل کر دیا، اور پھر اس کی بادشاہت بس یہ سلسلہ چالو رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا کے بعد، کہ بس ایک پر ایک ان کی ہار ملتی گئی، اور یہ
بادشاہ پوری طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پوری ختم ہی ہو گئی اس کی بادشاہ. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر شاہ روم کے نام خط بھیجا اور ان کا بھی وہی مضمون تھا، اور اس کے لیے دہیہ بن خلیفہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا. اب یہ جو تھا اس نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، مشرکین مکہ کی ایک جماعت کو بلاوا بھیجا اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرنا چاہا. تو شاہ روم جو تھا اس وقت ہرقل کہا جاتا تھا، تو اس نے کہا کہ ان جو مطلب مشرکین مکہ کو جس نے بلایا تھا انہیں میرے قریب کر دو اور ان کے ساتھیوں کو ان کی پشت پر بٹھا دو، یعنی ان کے پیچھے بٹھا دو. ابو سفیان کو بلایا اور پھر ان کے ساتھیوں کو ان کے پیچھے بٹھا دو ایسا کہہ کر، اور اس نے کہا کہ اگر یہ سچ کہے تو اس کا ساتھ دینا. یعنی ابو سفیان کی پیٹھ تھی ان کے ساتھیوں کی طرف اور ابو سفیان کا فیس جو تھا وہ بادشاہ کی طرف تھا. اور پھر اس نے سوال کیے. ابو سفیان سے پہلا سوال ہرقل نے یہ کہا کہ آپ مجھے بارے میں بتائیں کہ تم لوگوں نے ان کا نسب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کیسا پایا. تو حضرت ابو سفیان یہ بعد میں بیان کرتے ہوئے فرماتے، یہ پوری ان کی طویل روایت ہے، اس کو میں ریڈ کر کے سناتی ہوں. میں جہاں پر آئیں گا وہ حضرت ابو سفیان خود کہہ رہے ہیں یہ روایت. تو حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ بعد میں مجھ سے پہلا سوال ہرقل نے یہ پوچھا کہ تم نے رسول اللہ کا نسب کیسا پایا. میں نے کہا وہ اونچے نسب والا ہے. ہرقل نے کہا تو کیا یہ بات اس سے پہلے تم نے کسی سے کہی تھی؟ میں نے کہا نہیں. ہرقل نے کہا کیا اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا نہیں. ہرقل نے کہا اچھا تو بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی یا کمزوروں نے؟ میں نے کہا کمزوروں نے. ہرقل نے کہا یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں یعنی مسلمان؟ میں نے کہا بلکہ بڑھ رہے. ہرقل نے کہا کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے برگزشتہ یا مطلب مرتد ہوتا ہے یعنی پلٹ جاتا ہے اس دین سے؟ میں نے کہا نہیں. ہرقل نے کہا اس نے جو بات کہی ہے کیا اس سے کہنے سے پہلے تم لوگ اس کو کبھی جھوٹا پاتے ہو؟ میں نے کہا نہیں. ہرقل نے کہا کیا وہ بدعہدی بھی کرتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے یعنی ابھی صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی، معلوم نہیں وہ اس میں کیا کرتا ہے. ابو سفیان خود کہتے ہیں کہ اس فکرے کے سوا مجھے اور کچھ بھی گھسیڑنے کا موقع نہ ملا، یعنی میں کوئی جھوٹ نہیں بول سکا. اس طرح اللہ کی طرف سے مجھ پر ہیبت تاری تھی اور میرے ساتھیوں کو بھی اس نے پیچھے بٹھایا تھا کہ اگر میں جھوٹ کہوں تو مجھے خبر دے دینا. پھر ہرقل نے کہا کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ کی؟ میں نے کہا جی ہاں. ہرقل نے کہا تو تمہاری اس کی جنگ کیسے رہی؟ میں نے کہا ہم دونوں کے درمیان برابر کی چوٹ ہے، وہ ہمیں تکلیف پہنچا لیتا ہے اور ہم اسے تکلیف پہنچا لیتے. ہرقل نے کہا وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تمہارے باپ دادا جو کچھ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز، سچائی، پرہیزگاری، پاک دامنی اور قرابت داروں کے ساتھ اچھے سلوک کی تلقین کرتا ہے. اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا اس شخص ابو سفیان سے کہو کہ میں نے تم سے اس شخص نبی کا نسب پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ اونچے نسب کا ہے، اور دستور یہی ہے کہ پیغمبر اپنی قوم کے اونچے نسب پر پہنچتا ہے. پھر اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی اس نے یہ کہا کہ جو بھی ابو سفیان نے کہا تھا کہ رسول کے بارے میں جو بھی بتایا تھا وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے، اور یہ ساری بات. پھر ہرقل نے یہ سب سننے کے بعد رسول اللہ کا خط منگا کر پڑھا. جب خط پڑھ کر فارغ ہوا تو وہاں آوازیں بلند ہوئی اور بڑا شور مچا. ہرقل نے ہمارے بارے میں حکم دیا اور ہم باہر کر دیے گئے، یعنی کہ ابو سفیان اور مشرکین باہر کر دیے گئے. جب ہم لوگ باہر لائے گئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا، اس سے تو بنو اسفر رومیوں کا بادشاہ ڈرتا ہے. اس کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ رسول اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا، یہاں تک کہ اللہ نے میرے اندر اسلام کو جگہ دے دی. یہ کیسر پر نبی کے نام مبارک کا وہ اثر تھا جس کا مشاہدہ ابو سفیان نے کیا. اس نام مبارک کا ایک اثر یہ بھی ہوا کہ کیسر نے رسول اللہ کے اس نام مبارک کو پہنچانے والے یعنی دہیہ کلبی کو مال اور پارچہ ذات سے نوازا، لیکن حضرت دہیہ تحائف لے کر واپس ہوئے تو حسمہ میں قبیلے جزام کے کچھ لوگوں نے ان پر ڈاکہ ڈال کر سب کچھ لوٹ لیا. حضرت دہیہ مدینہ پہنچے تو اپنے گھر کے بجائے سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا کہہ سنایا. رسول اللہ نے تفصیل سن کر زید بن حارثہ کو 500 صحابہ کا لشکر دے کر ان لوگوں پر حملہ کرایا جنہوں نے انہیں لوٹا تھا. اس طریقے سے قبیلہ جزام سے پہلے مصالحت کا عہد چلا آ رہا تھا، اس لیے قبیلے کے ایک سردار زید بن دفاع
جزامی نے جھٹ نبی کی خدمت میں احتجاج فریاد کی، یعنی جس کے قبیلے نے داہیہ کلبی کو لوٹا تھا، اس کے ایک شخص زید بن رفاعہ جو کہ بعد میں اسلام لائے، انہوں نے مدافعت کی اور رسول اللہ نے صلح کی بات قبول کر لی۔ اب آپ ایک بات دیکھتے ہیں کہ لوگ مسلمانوں کو چیٹ کرتے جا رہے ہیں، دھوکہ دے جا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی رسول اللہ الگ الگ بادشاہوں کے نام خطوط لکھ رہے تھے۔ پھر الحمدللہ نیکسٹ لیٹر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا وہ منذر بن ساوی کے نام خط لکھا، یہ بھی ایک کنگ تھے، ان کے نام بھی خط کا مضمون کچھ ایسا ہی تھا۔ الحمدللہ دیکھیے کہ ہمارے لیے دعوت کا ایک بہت اچھا پہلو ہے کہ ہم کو کسی لیڈر کو دعوت دینا ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، اور الحمدللہ اگر ہم کوشش کرتے ہیں تو دے بھی سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان کرے کہ ہم کو توحید کی دعوت دینا ہے اور شارٹ میں بات کرنا ہے، زیادہ ڈیٹیل نہیں کرنی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمامہ کے بادشاہ کے نام بھی خط لکھا جو کہ حوزہ بن علی تھا۔ اس کے بعد حارث بن ابی شمر غسانی جو کہ دمشق کا حاکم تھا، اس کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، اور اس نے بہت بدتمیزی کی اس بادشاہ نے۔ لیٹر تو رسول اللہ نے ویسا ہی لکھا تھا، لیکن جب یہ خط قبیلہ اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھنے والے ایک صحابی حضرت شجاع بن وہب کے ہاتھوں سے روانہ کیا گیا، جب انہوں نے ایک خط حارث کے حوالے کیا تو اس نے کہا مجھ سے میری بادشاہت کون چیت سکتا ہے، میں اس پر یلغار کرنے ہی والا ہوں اور اسلام نہ لایا۔ اور پھر اس نے جنگ کا ارادہ کیا، لیکن اس کے لیے اس نے کیسر سے پرمیشن چاہی تو اس نے اس کو منع کر دیا، اور اس طریقے سے وہ جنگ نہ کر سکا۔ تو رسول اللہ پر بھی جب لیٹرز لکھے گئے تو حملے ہوئے، اور کسی نے بہت زیادہ تحقیقات کی، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ امان جو تھے انہوں نے مطلب بہت زیادہ تحقیقات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں، بہت سارے سوالات کیے کہ وہ کس چیز کی دعوت دیتا ہے۔ کچھ کوشچنز میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ تو بہت لمبا ہو جائے گا، کہ جب شاہ امان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر بھیجا تو ان کی جو قاصد تھے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان سے انہوں نے بہت سارے کوشچنز کیے کہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کی دعوت دیتے ہیں، پھر بہت ساری باتیں انہوں نے بتائی۔ جب وہ صدقات پر آئے تو پھر صدقات کے بارے میں انہوں نے بہت ساری باتیں پوچھی کہ بھائی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر صدقات لیتے ہیں، اس چیز پر صدقات لیتے ہیں، اور جب انہیں معلوم پڑا کہ مویشیوں پر بھی صدقات لیے جاتے ہیں تو ان کو بہت شوق لگا، اور انہوں نے بہت سارے سوال و جواب کیے۔ تو ان کا جو بھائی تھا، جب یہ بادشاہ کا جو بھائی تھا اس کو الحمدللہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ پیدا کر دی اور اس کو ساری باتیں سمجھ میں آ گئی، اور وہ کہتا ہے کہ اگر میرے بھائی پر بادشاہت اور مال کی محبت اور دنیا کی عزت غالب نہ آئی تو وہ بھی انشاءاللہ اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ اور پھر ہوا یوں کہ الحمدللہ بہت ساری کشمکش کے بعد وہ بھی اسلام لایا، اور اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کا سلسلہ چالو رہا۔ روم کے نام، اس کے بعد منظر بن ساوی کو بھی رسول اللہ نے خط لکھا، یمامہ میں خط گیا، اومان میں خط گیا، اور اس طریقے سے بہت سارے۔ اس کے بعد بصرہ کے حاکم کو جو خط گیا وہ ایک بہت امپورٹنٹ لیٹر ہے، کیونکہ اس بصرہ کے حاکم کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط بھیجا تو اس کے لیے حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلیکٹ کیا گیا تھا، اور جب یہ نکلے خط لے کر تو جب آگے ہی بڑھے تھے جنوب اردن کی طرف بلقا کے مقام پر تو موتا میں سرابیل بن عمرو حسینی نے ان کو قتل کر دیا۔ یہ اللہ کے رسول کے پہلے قاصد تھے جن کا قتل کیا گیا، تو ان کا قتل کر دیا گیا، اور پھر یہی جو تھا، یہ جو قتل تھا یہ آگے چل کر جنگ موتا جو بہت امپورٹنٹ جنگ تھی اس کا سبب بنی۔ اس کے سوا کوئی اور قاصد قتل نہیں کیا گیا جو ہم کو ہسٹری میں ملتا ہے، اور یہی آگے چل کر غزوہ موتا کا سبب بنا۔ تو الحمدللہ ہم اس پر سٹاپ کرتے ہیں جنگ خیبر پر، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر لکھے تھے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم عمرہ قضا اور فتح مکہ پر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب اگر آپ مجھ سے کوئی کویشچن پوچھنا چاہے تو کویشچنز پوچھ لیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساریہ اور جنگ میں کیا فرق ہے؟ جی، سریہ اور جنگ میں کیا فرق ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لڑائیاں ہوا کرتی تھی تو اس میں جس لڑائی کی مہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہوتے تھے اس کو جنگ کہا جاتا ہے، اور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل نہیں ہوتے تھے بلکہ روانہ کرتے تھے کچھ صحابیوں کی لیڈرشپ میں، جس کے امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوا کرتے تھے، اور جس لڑائی میں رسول اللہ شامل نہیں ہوا کرتے تھے اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ اور جنگیں بھی کافی ساری ہوئی اور سریات بھی بہت سارے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اور ایک بہت امپورٹنٹ بات کہ جو جنگیں اور سریات تھی، پہلے جنگ خیبر تک تو یہ ساری مطلب
ڈیفینس میں ہوئی تھی. پھر جنگی خیبر کی پہلے تک صلح حدیبیہ تک ڈیفینس میں تھی. پھر ماشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں دفاعی طور پر مطلب اب اسلام کو پھیلانے کے لیے بعد میں خیبر سے جنگ شروع کی. صلح حدیبیہ کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے بادشاہوں کو لیٹر کیوں لکھے، پہلے کیوں نہیں لکھے؟ جی دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو مشرکین مکہ کی لگاتار یہ کوشش تھی، یہودیوں کی اور مشرکین مکہ کی، کہ کسی بھی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روک دیا جائے. ان کو یہ ڈر لگا ہوا تھا کہ جیسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آگے بڑھتی جائیں گی، جو ہمارا دین ہے وہ کمزور ہو جائیں گا. اور ان کو دین سے اتنا کچھ نہیں تھا، جب سب سے زیادہ ان کو نام نمود، اپنی سرداری، پاور اس چیز کا تھا کہ یہ سب ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا. تو ان کا ایک بانڈ بن گیا تھا یہودیوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پریشان کیا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ڈیفینس کرنے سے فرصت نہیں ملتی تھی. جیسے آپ دیکھتے ہیں بدر ہوئی، پھر احد ہوئی، اس کے بعد اتنی بڑی جنگ احزاب ہوئی، تو رسول اللہ اور اس وقت مسلمانوں کی مالی حالت بھی اتنی نہیں تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کوشش میں تھے کہ ہم پہلے ایک اسلامی ریاست کو قائم کریں، تھوڑا سا ہم اسٹرانگ ہو جائے اور پھر انشاءاللہ دین کی تبلیغ کرے. اور اس سے ہم کو ایک بہت امپورٹنٹ میسج یہ بھی ملتا ہے کہ دین کو پراپر سٹیجز میں ہم کو دعوت کا کام کرنا ہے. دیکھیے نبوت ملی تو پہلے 3 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خفیہ تبلیغ کا حکم ملا، پھر اس کے بعد علانیہ تبلیغ کا حکم ملا. اس کے بعد بھی جب ان کو تکلیف ہوتی تو صبر کی تلقین کی گئی. جب تک مکے میں تھے تو کوئی لڑائی نہیں کی مسلمانوں نے. یہاں پر بھی ایک حکمت تھی کیونکہ مسلمان بہت کمزور تھے، نہ ان کے پاس مال تھا، نہ آرمز اینڈ ایمونیشنز تھے. تو یہ چیز کی گئی کہ پہلے مسلمانوں کو پہلے اخلاقی طور پر مضبوط بنایا جائے، ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے، اس کے بعد تھوڑے سے وہ اپنی جو مدینے کی ریاست، جو مدینے کا ایڈمنسٹریشن ہے وہ تھوڑا اسٹرانگ ہو جائے. پھر ان کا جو ڈیفنس کا جو ایک ان کی جو سیکیورٹی تھی، آپ نے سنا ہوگا پچھلے لیکچرز میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو اس قدر خطرہ ہوا کرتا تھا کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی صحابہ ان کی کیا بولتے ہیں حفاظت کے لیے تعینات رہتے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرمائی کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، تب صحابہ لوگ آپ کے پاس سے ہٹے. تو یہ جو تھا کہ اللہ کے جان کا خطرہ، بس ان کی کوشش یہ تھی مشرکین مکہ کی کہ اس جماعت کو ہی پوری ختم کر دیا جائے. تو تعداد بھی بہت کم تھی، پاور بھی بہت کم تھا. تو پہلے ان کی یہ کوشش تھی کہ ہم اپنے آپ کو سیکیور کریں، اپنے ایمان کو بھی مضبوط کریں. اور الحمدللہ صلح حدیبیہ کے بعد ایک بہت بڑی اپارچونٹی ملی مسلمانوں کو، اور الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کو آگے بڑھایا. ہوپ میں آپ کا آنسر دے پائی ہوں. مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ اچھا، مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے جیسا اس زمانے میں یہ چیز ہوا کرتی تھی کہ ایک جگہ پر لڑائی ہوتی تھی، تو جیسا ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر حملہ کیا تھا. تو جو خیبر کی جو لوگ ہار جاتے ہیں، جنگ میں جو 2 فریقین ہوتے ہیں، اس میں سے جو فریق ہار جاتا ہے اس کو اپنا پورا مال، اسباب سب کو چھوڑ دینا پڑتا ہے، اور وہ مال غنیمت کہلاتا ہے. فار ایگزامپل ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر گئے تھے، تو خیبر کے جو لوگ تھے ان کا جو مال تھا، ان کا جو گھر دار تھا، ان کے جو اناج تھے، ان کا جو غلہ تھا، ان کے آرمز اینڈ ایمونیشنز تھے، ان کا سونا چاندی، یہ جو ساری چیزیں ہوا کرتی ہے یہ بھی مال غنیمت ہے. اس کے بعد ان کے بچے اور جو بیویاں ہوتی ہے ان کو بھی غلام اور باندی بنا لیا جاتا ہے. تو یہ سارا مال غنیمت میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر ہی مال غنیمت کو حلال کیا ماشاءاللہ. اور اس کی تقسیم کا بھی طریقہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. انشاءاللہ جب فتح مکہ کا ہوگا تو لے لیں گے کہ مال غنیمت کا کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بتایا ہے. حضرت جعفر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہوتے تھے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے یہ بھائی کون تھے. جی بتا رہی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، حضرت علی کے بڑے بھائی تھے. ان کا پورا نام جعفر بن ابو طالب تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس چچا نے ان کی کفالت کی تھی ان کے ہی یہ بیٹے تھے. اور ماشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور انہوں نے بھی ماشاءاللہ حبشہ میں بہت اچھا تبلیغ کا کام کیا ہے، اور الحمدللہ نمائندگی کی مسلمانوں کی. چاہے حبش کے سامنے جب قریش کے لوگوں نے بھیجا تھا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.